بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے نام کی طرح بالکل پاک صاف ہوں۔ میں بہت ہی امیر گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن میری پیدائش پر شاید میرے گھر والے خوش نہیں تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنی امی کو نہیں دیکھا۔ ہماری نوکرانی نے مجھے پالا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری پیدائش کے دوسرے دن ہی تمہاری امی فوت ہو گئی تھی۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام اشرف ہے۔ میرے بھائی اور میرے ابو بہت دہشت والے تھے۔ وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ میری پیدائش پر خوش نہیں تھے، یا پھر دولت کی وجہ سے کہ وہ ہماری دولت میں سے اپنا حصہ نہ مانگ لے۔ آہستہ آہستہ میں جوان ہوتی گئی اور میں نے BA کر لیا۔ پھر ابو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی جا کر لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور وہ تھے بھی اتنے سخت کہ میں ان سے بات کرتے ہوئے گھبرا جاتی تھی، اور جب کبھی میں اپنی امی کا ذکر کرتی تو ابو مجھے قاتل نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک دن میں نے اتنی ہمت کی کہ ابو کے پاس ان کے کمرے میں گئی اور ان سے یونیورسٹی پڑھنے کی اجازت مانگی، لیکن وہ نہ مانے۔ آخر میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا اور میں نے ابو کو ایک پستول دیا اور یہ کہا کہ اگر میری وجہ سے کبھی آپ کی عزت پر حرف آئے تو مجھے اس پستول سے مار دینا۔ خیر، اس طرح میری کوششوں سے ابو مان گئے۔ اس طرح میں یونیورسٹی جانے لگی۔ ہمارا ملازم مجھے یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتا تھا۔ میں نے وہاں محسوس کیا کہ ایک لڑکا جس کا نام علی تھا وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن میں نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے خاندان پر کوئی حرف آئے۔ ویسے بھی میرے ابو بہت ظالم آدمی ہیں، چھوٹی موٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے میرے MA فائنل ایئر کے امتحان شروع ہو گئے اور میں پیپروں میں مصروف ہو گئی۔ جب میں پہلا پیپر دے کے روم سے باہر نکلی تو علی باہر کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کتاب مانگی۔ میں نے کتاب دے دی اور خود اپنی دوستوں کے ساتھ پیپر کے بارے میں باتیں کرنے لگی کہ اس نے مجھے آ کر کتاب واپس دی۔ پھر میں گھر آ گئی، کھانا وغیرہ کھا کر پڑھنے کے لیے کتاب کھولی تو اس میں سے ایک خط نکلا جس کی تحریر کچھ یوں تھی: جان سے پیاری مریم آداب، بات دراصل یہ ہے کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اور میں آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میں ایک غریب انسان ہوں، آپ کے درجے کا تو نہیں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیجوں تاکہ وہ آپ کے والدین سے میرے لیے آپ کا ہاتھ مانگیں۔ آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا، فقط علی۔ میں خط پڑھ کر بہت پریشان ہوئی کہ اسے جواب دوں یا نہ دوں۔ آخر ہمت کر کے میں نے اسے خط لکھا: علی صاحب آداب، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے کبھی آپ کے بارے میں نہیں سوچا۔ آپ ایک اچھے اور شریف انسان ہیں، لیکن میں آپ سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میری شادی کا فیصلہ صرف میرے ابو اور بھائی جان کریں گے، فقط مریم۔ اگلی صبح میں نے کتاب میں خط رکھ کر علی کو دے دیا۔ علی نے اس کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ اس طرح میرے پیپر ختم ہو گئے اور رزلٹ بھی آ گیا۔ میں نے MA فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا تھا۔ اب میں کوئی جاب کرنا چاہتی تھی اور اس کے بارے میں خالہ سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ابو آئے اور مجھ سے کہا: مجھے کوئی کاپی دو، میں نے تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے: رہنے دو، میں خود ہی لے لیتا ہوں۔ اور وہی دن میری بدقسمتی کا دن تھا۔ ابو میرے کمرے میں گئے اور کاپی اٹھا کر کچھ لکھنے لگے۔ اچانک اس کاپی سے وہی خط نکلا جو علی نے مجھے دیا تھا۔ وہ خط پڑھ کے ابو نے مجھے بہت مارا۔ میں بہت روئی۔ میرے بھائی نے ابو سے کہا: اسے نہ ماریں، بلکہ اس کا آج ہی نکاح کر دیں۔ خیر، ابو نے مجھے چھوڑ دیا اور باہر چلے گئے۔ دوسری طرف مجھ پر اس سے بھی بڑا ظلم کیا اور میرے بھائی کے کہنے پر میری شادی قرآن سے کر دی۔
اور یہ کہا کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کی رہو گی۔ ان سب ظلم و ستم میں میرا بھائی اشرف بھی برابر کا شریک تھا۔ مجھے تو وہ کبھی میرا بھائی نہیں لگا، کیونکہ بھائی تو بہنوں پر جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ کیسا بھائی تھا جس نے کبھی مجھے ایک پیار بھری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اور دوسرا ستم یہ کہ قرآن کے ساتھ میری شادی کرنے کا مشورہ بھی بھائی نے ابو کو دیا تھا، تاکہ میں ہمیشہ ان کے دہلیز پر بیٹھی رہوں اور اپنے حصے کی جائیداد نہ مانگوں۔ ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی کہ مجھے ابو اور بھائی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئی، اور میں نماز پڑھ کے باہر آئی تو دیکھا کہ ابو اور بھائی جھگڑ رہے ہیں، کیونکہ بھائی نے ابو سے اپنے حصے کی زمین مانگی تو ابو نے انکار کر دیا، جس سے میرے بھائی کو غصہ آ گیا اور وہ سب کچھ چھوڑ کر علیحدہ گھر میں رہنے لگا، اور اس نے اپنی پسند سے شادی بھی کر لی۔ ایک دن بھائی نے غصے میں ابو کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ابو کے پیچھے چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ابو ایک تہہ خانے میں گئے ہیں اور وہاں ایک عورت کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہیں اور عورت رو رہی ہے۔ وہ وہیں سے واپس آ گیا۔ اگلے دن وہ اکیلا وہاں گیا تو اس نے ایک عورت کو بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا۔ وہ عورت ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہو رہی تھی، ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے اس نے کئی دن سے کچھ بھی نہ کھایا ہو۔ اس نے عورت کو گاڑی میں ڈالا اور اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا اسے کچھ کھلائیں پلائیں، اور خود ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور دوائی بھی دے دی۔ اس طرح وہ عورت کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو بھائی نے پوچھا تم کون ہو؟ اس عورت نے بتایا کہ میں اس کی بیوی ہوں، اس نے مجھے بیٹی پیدا ہونے کے جرم میں کئی سالوں سے یہاں بند کر دیا تھا۔ تو بھائی نے پوچھا کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس کا نام اشرف ہے، اب تو وہ بہت بڑا ہو گیا ہوگا، میرا اپنے بچوں سے ملنے کو بہت دل کرتا ہے۔ تو بھائی تو خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا، کیونکہ 25 سال کے بعد اپنی ماں ملی تھی۔ بھائی نے امی کو بتایا کہ میں آپ کا بیٹا اشرف ہوں۔ پھر وہ امی کو حویلی لے کے آیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس وقت ابو گھر پہ نہیں تھے۔ امی مجھ سے ملی اور روتی رہی اور اپنی زندگی کے حالات بتائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو گھر آ گئے اور امی کو ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ اب یہ حالات ہیں کہ بھائی بھی فوت ہو چکا ہے، ماں بھی مر گئی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ابو بھی اپنے بیٹے کے بغیر نہ رہ سکے اور پاگل ہو گئے ہیں۔ آج کل پاگلوں کی طرح گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو آوازیں دیتے رہتے ہیں۔ لوگ پتھر مارتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں، لیکن وہ کیا بد دعائیں سنیں گے، وہ دیوانہ وار گھومتے پھرتے ہیں۔ میں نے حویلی میں قید علی اور اس کی بہنوں کو آزاد کر دیا اور ان سے معافی مانگی ہے، اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کی 7 بہنوں کی شادیاں میں نے کروا دی ہیں اور وہ سب بہت خوش ہیں، لیکن اپنے بھائی کو نہیں بھولتی، اور میں آج بھی قرآن کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوں، نہ زندوں سے ہوں اور نہ مردوں سے ہوں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ بیٹیاں اگر اتنی بری لگتی ہیں تو پیدا ہوتے ہی ان کا گلا گھونٹ دیا کریں، تاکہ وہ بڑے ہو کر دکھ تو نہ سہیں۔ قرآن سے شادی کرنا تو ان کا مشغلہ ہے، صرف دولت کی خاطر وہ اتنا کچھ کر جاتے ہیں جن کا ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں اکثر علی کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اس بیچارے نے بغیر کسی جرم کے سزا کاٹی ہے۔ میری آخر میں تمام دولت مندوں سے گزارش ہے کہ خدا را دولت کی خاطر اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں اور بیویوں کا سکھ برباد نہ کریں۔ اگر آپ انہیں سکھ نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہ دیں۔ قبر میں سب نے خالی ہاتھ جانا ہے، حتیٰ کہ جاتے وقت لوگ جسم کی میل بھی اتار لیتے ہیں۔ پھر کیا فائدہ اتنی لالچ کا؟ پھر کیوں نہ ہم کچھ نیکیاں کما لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی، اس کے لیے دوزخ حرام ہے۔